شان گزشتہ امتوں میں اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ برنباس یہ قبرص کا ایک باشندہ تھا۔ اس کا پہلا مذہب یہودیت تھا۔ یہ دین عیسوی کی اشاعت کی تو حواریوں نے یہ نام اس کا رکھا برنباس، ورنہ اس کا اصل نام جو تھا وہ یوسیس تھا۔ یہ ابتداً عیسائی لوگ یہ یہود سے الگ امت نہیں سمجھتے تھے، یا اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی سمجھتے۔ تو اس وقت اس دور میں عیسائی یہودیوں سے زیادہ توحید پرست تھے۔ تو اسی وجہ سے ایک جو بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کو اپنا لیا۔ برنباس کی جو لکھی ہوئی انجیل وہ 325 تک مستند تسلیم کی جاتی، اس کے حوالے دیے جاتے، مستند کتاب تصور کی جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیں، وہ بشارتوں میں سے چند بشارتیں جو ہیں وہ یہاں پر ذکر ہوں گی، جو برنباس انجیل کے اندر ذکر کی۔ اس کے باب نمبر 17 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لیے آب و تاب ہے، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر روشنی ڈالے گی، کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو بتا کر گئے ہیں، جو توحید، جو شریعت ہر نبی اپنی امت کو دے کر گیا، باتیں بتا کر گیا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نبی آئے گا اور اس پر روشنی ڈالے گا، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور اسی طرح حواریوں نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ۔ جب وہ اپنی باتیں کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جب اپنی باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو میں مشغول تھے، حضور علیہ السلام کے تذکرے کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں یہ فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو جب انہوں نے کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اپنے حواریوں سے، کہ جس ہستی کی آمد کا تم ذکر کر رہے ہو
جس ہستی کی آمد کا تم تذکرہ کر رہے ہو، فرمایا میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عاجزی اور انکساری کا ذکر کیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، خالق کائنات نے آپ کو بھی کتاب جو ہے وہ عطا کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رسول کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے اس رسول کی اتنی عظمت اور شان رکھی ہے کہ میں اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، اور جس کو تم مسیح کہتے ہو، یعنی تم مجھے مسیح کہتے ہو، میں اپنی حقیقت تمہیں بتا رہا ہوں، جس کے بارے میں تم مسیح کہتے ہو تو پھر وہ مسیح کیسا ہوگا، اس مسیح کا کیا حال ہوگا، اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی، اس کی تخلیق، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے کر آئیں گی۔ تخلیق پہلے ہوئی ہے اور تشریف جو ہے وہ میرے بعد لے کر آئیں گے، اور وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ نبی، وہ رسول سچائی کے الفاظ لے کر آئے گا، اور وہ سچائی کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن مجید، فرقان حمید، اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی کہ میں تو قوم کے لیے آیا ہوں، ایک علاقے کے لیے آیا ہوں، بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ رسول جو ہے اس کا دین پھیل جائے گا، اس کے دین کی انتہا نہ ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ورنہ بعض کی اس انجیل کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں تو صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، مجھے خالق کائنات نے بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن جو میرے بعد مسیح آنے والا ہے، جو میرے بعد رسول آنے والا ہے، جو میرے بعد رسول کریم تشریف لائیں گے، وہ سارے جہان کے لیے مبعوث ہوں گے۔ رب کائنات ان کو سارے جہانوں کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے، ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں، ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ جو نبی آئے گا، وہ جو رسول تشریف لائے گا، وہ صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں آئے گا، ایک خاندان کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا کہ پورے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے وہ نبی بن کر آئے گا، وہ نجات دلوانے والا نبی بن کر آئے گا، وہ سارے جہانوں میں آنے والی قوموں کو نجات دلوانے والا نبی جو ہے وہ تشریف لائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی کوشش سے پوری دنیا ایک خدا کی عبادت کرے گی، ایک خدا کو مانے گی، ایک خدا کو سجدہ کرے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو قوم کو بشارتیں دی وہ ایک دو نہیں تھی کہ ایک ہی دفعہ بشارت دی ہو تو اس کے بعد کام ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یوں کہہ لیجئے کہ ہر بات پر ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، بلکہ اپنا تعارف بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے کرتے ہیں۔
کہ میں تو صرف اس خاندان کے لیے آیا ہوں، اس بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، لیکن جو آنے والا رسول ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح لوگوں نے کہا آپ پریشان ہیں، لوگ اکٹھے ہوئے، بادشاہ، حکمران، گورنر اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں اس بات پر کہ آپ کو لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ہم رومی گورنروں اور بادشاہوں کو ہم لکھ بھیجتے ہیں، یہ بھی رومی تھے، اور ہم روم کے شہنشاہ کو پیغام بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، اور وہ اپنا آرڈر چلا کر آپ کی اس پریشانی کو دور کر دیں گے، کہ لوگوں کو بتا دیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے کہ اگر تم ایسا کہو گے تو تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آ جائیں گی، ہم تجھے جیل دے دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس سے مجھے اطمینان نہیں ملے گا، مجھے جو اطمینان ملے گا اس وقت جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ میرا اطمینان تو اس رسول کی تشریف آوری پر ہوگا، میرا دل تو مطمئن تب ہوگا جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور جو میرے بارے میں تمام جھوٹی نظریات رکھتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، وہ ایسے نظریات کو مٹا دیں گے جو میرے بارے میں لوگ رکھتے ہیں۔ یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، یہ بتائیں گے، اور یہ نہیں فرمائیں گے کہ وہ بیٹے تھے، بلکہ بیٹے کی نفی کر دیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری دی، بتایا کہ لوگوں وہ رسول آئے گا تو تب مجھے اطمینان ہوگا، تب میرے دل کو سکون ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نظریات کو جس نے نست و نابود کرنا ہے اور اسلام کا پرچم جو ہے بلند کرنا ہے اور اسلام کو پھیلانا ہے، دین کو عام کرنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح کا وعدہ فرمایا ہے کہ ایسا رسول آئے گا جو دنیا میں اسلام کو پھیلا دے گا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، آپ کی کوشش سے دین عام ہو جائے گا، ہر جگہ پر ایک خدا کی عبادت کی جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ ایک رسول آنے والا ہے جو میرے بعد آئے گا، اور اس کی تخلیق پہلے ہو چکی ہے، تخلیق اس کی پہلے ہوئی ہے، آئے گا میرے بعد۔ اور اسی طرح لوگوں نے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ یعنی جس نبی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، اس کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، جھوٹے نبی جو جھوٹے ہوں گے، جو شیطان کے کہنے پر اپنی آواز کو بلند کریں گے وہ آئیں گے، لیکن سچا نبی جو حق کہنے والا وہ نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ وہ آخری نبی ہوگا، وہ آخر الزمان نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، آخری نبی جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے۔
اسی طرح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اس وقت دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا کہہ لیں۔ لوگوں نے یہ اسی محفل کے اندر، اسی مجلس کے اندر، اسی جگہ پر لوگوں نے یہ کہا کہ اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج دے، اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نجات کے لیے جلدی تشریف لے آئیے۔ یہ لوگ اس وقت دعا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دعا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری طرف اس رسول کو بھیج دے، یا رسول اللہ ہماری طرف دنیا کی نجات کے لیے، ہماری نجات کے لیے جلدی تشریف لائیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے آئے ہیں، اور جو نبی اپنی امت کو پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی تشریف آوری کے بارے میں، آپ کی عظمت اور شان کے بارے میں بتاتا، تو وہ امت بھی یہ خواہش کرتی، وہ بھی دعائیں کرتی کہ مولا ہم اس امت میں ہو جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے بھائیو، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ ہم اس پر ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کریں، تب بھی پورا نہیں ہو سکتا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں آخری رسول دیا ہے، وہ عظمتوں والا رسول دیا ہے، وہ شانوں والا رسول دیا ہے، جس کی امتی بننے کا انبیاء علیہ السلام کو بھی خواہش رہتی تھی، ان کا بھی دل کرتا تھا، دعائیں کرتے تھے کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بشارتیں دی ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے حواریوں سے، آپ نے اپنے آخری حالات کے بارے میں اپنے حواریوں کو بتایا کہ اے لوگو، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ایک میرا حواری وہ غداری کرے گا اور وہ مجھے دھوکے سے گرفتار کروائے گا، یعنی بتائے گا اور مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اللہ عز و جل اس کو میری شکل بنا کر اس کو پھانسی جو ہے وہ دلوا دے گا اور مجھے آسمان سے اٹھا لیا جائے گا، اور پھر لوگ ایک زمانہ دراز تک مجھے بدنام کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، اعوذ باللہ، یہ زمانہ دراز تک مجھے بدنام کرتے رہیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آخری رسول جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور پھر وہ آ کر میری گواہی دیں گے، میرے بارے میں بتائیں گے، لوگوں کے شک و شبہات کو دور کریں گے اور میری پاکی کا ذکر کریں گے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح مختلف ممالک کے جو بادشاہ تھے، جنہوں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے وقت کے علماء سے سنا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کے حلیوں کو انہوں نے پوچھا، آپ کی صورت کے بارے میں پوچھا، آپ کے حالات کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں کو ایسے یاد تھا کہ پچھلے دنوں میں نے بات کی تھی، قرآن مجید فرقان حمید بھی فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ تذکرے سن سن کر یہ ضیاء النبی میں
تذکرہ آتا ہے کہ ایک سیف بن ذی یزن بادشاہ، جس نے یمن پر غلبہ کر لیا، غلبہ پا لیا، بادشاہ بن گیا، اور لوگ سردار جو تھے دائیں بائیں کے ان کو مبارکباد دینے گئے۔ جس طرح آج کل بھی ایک وزیر اعظم بن جائے تو باقی ملکوں سے لوگ، اب تو فون کا دور ہے تو فون سے مبارکباد دے دیتے ہیں، اس وقت لوگ جاتے تھے، جا کر کچھ ہدیے دیتے اور دے کر پھر مبارکباد دیتے۔ تو اس مبارکباد جو لوگ دینے گئے اس میں حضرت عبد المطلب بھی تھے، جو عرب کے قبیلے سے جو لوگ گئے تھے ان میں حضرت عبد المطلب جو ہے وہ بھی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ اب ان سے اجازت لی، مختصر سی بات ہے، اجازت طلب ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے ان کی تعریف کی اور ان سے بات کی۔ جب اس نے پوچھا، سب کچھ پوچھنے کے بعد اس نے آپ کو کہا کہ آپ کے لیے یہ جگہ ہے، آپ اپنی سواریاں بنائیں، خیمے لگائیں، آپ کو شاہی کھانا دیا جائے گا، آپ کی عزت اور تکریم کی جائے گی۔ 1 ماہ تک وہاں پر رہے، نہ تو بادشاہ واپس جانے کو کہتا ہے اور نہ ہی کوئی بات کرتا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد اس بادشاہ نے، سیف نے، حضرت عبد المطلب کو بلایا اور اس سے کہا، حضرت عبد المطلب سے وہ عرض کرنے لگا کہ ہماری کتابوں میں یہ نشانیاں ہیں اور یہ دور آ چکا ہے، اور اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، 2 سال ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک دور یہ آ چکا ہے کہ ایک عرب میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچے کی یہ صفات ہیں، ساری صفات بیان کی، اور ساتھ یہ بھی آخر میں بتایا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ جو لگتے ہیں اس کے دادا لگتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب میں ابھی بتایا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نشانیاں ہمیں دی گئی ہیں، جو ہمیں خاندان بتایا گیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس کے دادا لگتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے پھر بتایا کہ جو یہ نشانیاں آپ بتا رہے ہیں، یہ میرا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اب سیف نے کہا پھر میری بات غور سے سن لے، یہودوں کو نہیں بتانا، یہودیوں کو نہیں بتانا، وہ اس کے دشمن ہیں، اور آپ نے اس کو خاص تربیت میں رکھنا ہے، اور آپ نے حضرت عبد المطلب کو 10 گنا جو ہے وہ طائف زیادہ دیے، تحفے جو ہیں وہ زیادہ دیے، خدمت جو ہے وہ 10 گنا زیادہ کی، اور فرمایا کہ ان کو بھی نہیں بتانا کہ یہ حالات کیا ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو مجھے 10 گنا آپ سے زیادہ مال دیا گیا ہے، تحفے دیے گئے ہیں، یہ بات کچھ اور ہے، لیکن میں آپ کو کوئی موقع آئے گا تو بتاؤں گا، ابھی میں نہیں بتاؤں گا۔ کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو زیادہ دیے ہیں، ہمیں کم دیے ہیں۔ کہا کہ یہ ایک بات اور ہے جو چھپی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اب نہیں بتاؤں گا، کیونکہ بادشاہ نے مجھے منع کیا ہے، اس لیے مجھے تحفے جو ہیں اس وجہ سے زیادہ دیے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان دیکھیں کہ وہ لوگ جو بادشاہ پہلے گزرے وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، بلکہ آپ کے خاندان والوں کو پہچانتے تھے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، 2 سال کی عمر ہے، لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اس خاندان سے آئے گا، اور فرمایا کہ تم ہی اس کے دادا لگتے ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔